بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے اخلاق کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، جن کی وجہ سے مسلمان آج پوری دنیا میں اللہ ماشاء اللہ ترقی کے دوڑ میں پیچھے ہے اور زوال کا شکار ہے۔ 14 اسباب ہم نے بتائے، آج 15واں سبب بتائیں گے، اور وہ ہے اخلاقیات کا فقدان۔ اس وقت دنیا میں اخلاقی حوالے سے مسلمان پسماندگی کا شکار ہے۔ اس کا ساکھ، اس کا کردار، وہ دنیا کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر پا رہا۔ مسلمانوں کا اعتبار اور مسلمانوں کا اعتماد وہ اس وقت دنیا والوں کی نظر میں بے معنی سی رہ گئی ہے۔ جب تک مسلمان دنیا میں اپنا اعتماد، اپنا اعتبار، اپنا ساکھ، اپنا کریکٹر وہ لوگوں پر باور نہیں کرائے گا، جب تک اس کے اخلاق پر لوگ اعتماد نہیں کریں گے، اس وقت تک مسلمان ملت وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ لوگ وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ ہم مسلمان ہیں یا غیر مسلم۔ دنیا والے ان کو نہیں دیکھتے، وہ ہماری نمازوں کو نہیں دیکھتے، نہ وہ ہماری ظاہری شکل و صورت سے متاثر ہوتے، نہ وہ ہمارے مذہبی اعمال سے، بلکہ وہ ہماری دیانت کو دیکھتے ہیں، وہ ہماری امانت داری کو دیکھتے ہیں، وہ ہماری صداقت کو دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کس طرح ہے، احترام انسانیت کو کس قدر مسلمان ملت اہمیت دیتا ہے، انسانوں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کس نوعیت کے، وہ تہذیب میں ہماری شائستگی کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے دنیا جانتی ہے کہ تہذیب میں شائستگی، تہذیب اور تمدن میں ترقی، وہ اس میں اخلاق کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں مسلمانوں، میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہمارے جو ظاہری عبادات اس کی خدا نخواستہ میں تحقیق کر رہا ہوں، وہ اپنی جگہ پر ہماری نمازیں ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، لیکن دنیا والوں کے لیے نہیں۔ ہمارا حج ہم مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، لیکن دنیا والوں کے لیے نہیں۔ اگر دنیا والوں کے لیے کوئی چیز ہماری طرف سے اہمیت کا حامل ہے، اگر وہ ان کو متاثر کرنے والا عمل ہے، وہ ہمارا اعلیٰ اخلاق ہے، وہ ہمارا کردار ہے، وہ ہمارا ساکھ ہے، وہ ہمارا اعتبار ہے، وہ ہمارا اعتماد ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن عظیم الشان میں اس شاندار طریقے سے کیا کہ انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر، یہ نبوت کا بوجھ، یہ رسالت کا بوجھ، یا امامت کا بوجھ، یہ خلافت کا بوجھ جو تیرے کندھوں میں اللہ پاک نے ڈالا، یہ ذمہ داری جو اللہ پاک نے آپ کو دی، اس لیے کہ آپ سے زیادہ اخلاق والا کوئی نہیں ہے، آپ سے کوئی زیادہ اخلاق والا نہیں ہے، آپ سارے انسانوں سے اعلیٰ اخلاق کے حامل ہیں، اس لیے اس بوجھ کو آپ اٹھا سکتے ہیں، اس بوجھ سے آپ لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اسلام اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدردانی اے پیغمبر السلام اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کے ذمہ کر رہا ہے کہ آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک۔ جب یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت اپنی عظیم بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی، تو بی بی نے فرمائی، اے میرے عظیم شوہر، تیرے اخلاق سے میں باخبر ہوں، کلا واللہ ما یخزیک اللہ، جو اخلاق تیرا ہے اور واقعی ذمہ داری جو اللہ نے آپ کو دی ہے، یہ اخلاق کی وجہ سے۔ اگرچہ نبوت ایک کسبی چیز نہیں، وہ ایک وہابی چیز ہے، لیکن ہر ایک کو تو نہیں دیا جاتا، اس لیے کہ آپ کا اخلاق بھی تو ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ نہیں پیچھے کرے گا ابداً کبھی بھی۔ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ
مہربانیوں کو جوڑنے والے ہو، آپ ایک مہربان انسان ہو، ایک شفیق انسان ہو، ایک رحیم انسان ہو۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور ہمیشہ اپنے محتاجوں کا، آپ نے کمزوروں کا بوجھ اٹھایا۔ آپ وہ شخص ہو کہ دوسروں کا بوجھ اپنے ذمہ لیتے ہو۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور ہمیشہ غریبوں کا، محتاجوں کا، بھوکوں کا آپ نے روزی کا سامان کیا۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمان نواز ہے۔ وَتُعِينُ عَلَى النَّوَائِبِ، نوائب الحق، اور حق کی خاطر ہمیشہ آپ مشکلات برداشت کرنے والے ہو، تکلیفیں برداشت کرنے والے ہو۔ اس لیے اے میرے پیارے شوہر، واقعی یہ تاج رسالت کا جو اللہ پاک نے تیرے سر پر سجایا، تو اس کا حقدار ہے اور کوئی اس کا حقدار نہیں۔ تو یہ ہوتا ہے اگر آج ہم مسلمان جو اسلام کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا یہ نور تمام دنیا اس سے منور ہو، پوری دنیا اس سے روشن ہو، تو اس روشنی سے اپنے آپ کو پہلے ہم نے روشن کرنا ہے، پھر جا کر ہم نے دنیا کو روشن کرنا۔ پہلے اس دین کا ہم نے حامل بننا ہے، پھر لوگ حامل بنیں گے۔ وہ تو ہمیں دیکھتے ہیں، وہ تو اسلام سے بے خبر ہے، قرآن سے بے خبر ہے۔ وہ جو ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ آج ہم احترام انسانیت کو جانتے نہیں، حقوق انسانیت کو جانتے نہیں، اور دنیا میں جو متاثر کرنے والے معاملات ہیں ان سے ہم پیچھے ہیں، تو کیوں کر متاثر ہو جائیں گے؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب اللہ پاک نے یہ عظیم دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، کوئی صفا پر چڑھ کر آپ نے ہر چیز سے پہلے اپنا اخلاق پیش کیا۔ لوگوں میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ آپ وہ ہیں کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی خیانت نہیں کی۔ اگر میں بولوں کہ اس چوٹی سے پرے، اس ٹیلے کے پیچھے کوئی دشمن آ رہا، تو آپ مانو گے؟ بالکل ہم مانیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی دغا نہیں کی، آپ نے کبھی خیانت نہیں کی۔ یہ ہے اخلاق۔ کاش کہ آج ہمارا ساکھ بھی انسانوں پر ایسا ہی ہوتا کہ مسلمانوں، واقعی تم اعلیٰ اخلاق کے مالک، تمہاری دیانت کو سلام، تمہاری صداقت کو سلام، تمہاری امانت داری کو سلام، تم وفادار قوم ہو، تم ایک صادق قوم ہو، تم کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے ہو، تم انسانیت دوست قوم ہو۔ جس طرح کہ عرب کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، کیا آج ہمارا اعتبار مسلمانوں اس طرح ہے؟ کیا لوگ آج ہم پر اعتبار کرتے ہیں؟ دنیا والے وہ ہم پر اعتماد کرتے ہیں؟ کوئی ساکھ ہے ہمارا دنیا میں؟ دیکھیں، اعلیٰ اخلاق کے لیے اعتماد ضروری۔ جس طرح لوہے پر ہم مضبوط لوہے پر ہم اعتماد کرتے، بڑے بڑے پھول ہم بناتے، اس لیے لوہے کا ڈیمانڈ۔ لوہا جس قدر مضبوط ہے اس کا اتنا ہی اعتبار ہے، اس پر لوگ جو ہے نا محلات بناتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں، عالیشان پل بناتے ہیں۔ کاش کہ ہم بھی اس طرح مضبوط ہو ہمارا اخلاق کہ ہم پر بھی لوگ اسی طرح اعتبار کریں، اسی طرح ہم پر اعتماد کریں، ہمارے ساتھ کاروبار کرے، ہمارے ساتھ ہمارے ملکوں میں سرمایہ کاری کرے، ہماری بات کو سنے، ہمارے دین کو سمجھے۔ لیکن اعتبار ہم نے کھویا، اس وجہ سے وہ ایک بات پر اعتبار نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ ہم پر اعتبار نہیں کرتے۔ اگر ہم اعتبار والے ہوتے تو یقین کریں آج ہر شخص قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 35ویں سورت کی آیات 10 میں، الیہ یصعد الکلم الطیب العمل الصالح یرفعہ۔ اے مسلمانوں، اللہ
ہمیں جو اٹھاتا ہے، اللہ جو ہمارے اعمال کو اٹھاتا ہے، ہمیں جو ترقی دیتا ہے، لوگوں میں جو ہمارا اعتبار بناتا ہے، ہمارا ساکھ بلند ہوتا ہے، ہم مہذب بنتے ہیں، وہ کیا ہے؟ الکلم الطیب۔ جب تک ہم پاکیزہ گفتگو کے عامل نہیں ہوئیں گے، ہم سچے انسان نہیں بنیں گے، ہمارے منہ سے سچ نہیں نکلے گا، ہماری زبان سے حق نہیں نکلے گا، ہماری زبان میں وعدہ وفائی ہوئے گا، ہمارا ایک قول و قرار ہوئے گا، انسانوں کے ساتھ بہترین انداز گفتگو، خوبصورت انداز گفتگو، تب جا کر ہم مسلمانوں انسانوں کو متاثر کریں گے۔ اگر ہماری زبان سے پاکیزہ گفتگو نہیں نکلے گا، جھوٹ، منافقت، خیانت، شیطانیاں، تو پھر لوگ تم پر اعتبار نہیں کریں گے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، تمہیں اٹھانے والا اے ایمان والو وہ تمہارا پاکیزہ کلمہ ہے۔ لوگ تمہاری گفتگو کو، تمہارے کلام کو، انداز گفتگو کو دیکھتے، تمہاری تحریرات کو دیکھتا ہے کہ مسلمان کس شان میں بولتا، کس انداز میں بولتا، گفتگو کا انداز کیا ہے، گفتگو میں کیا حکمت ہے، گفتگو میں کون سی سچائی ہے، کتنی پختگی ہے گفتگو میں۔ اگر ہماری گفتگو میں پختگی نہیں، ہماری گفتگو میں سچائی نہیں، ہماری گفتگو میں حسن کلام نہیں، ہماری گفتگو میں ایک تاثر نہیں، پھر ہم تو نہیں اٹھیں گے۔ العمل الصالح یرفعہ، اور اس گفتگو کے ساتھ اسی طرح کا عمل، جس طرح کا بول اسی طرح کا عمل۔ یہ نہیں کہ ہم بظاہر تو اچھا بولے، بظاہر تو اچھی چیز پیش کرے، لیکن اس کے پیچھے جھوٹ، اس کے پیچھے منافقت ہو، اس کے پیچھے دغا ہو۔ پاکیزہ بات مسلمانوں اور اچھا عمل، یہ ہمیں اٹھانے والا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس صدی میں، 21ویں صدی میں ہم ترقی کریں، ہم آگے اٹھیں، ہمارا ایک روشن مستقبل ہو، تو ہم جزی بحثوں کی بجائے ہم آئیں گے اس طرف کہ ہر ایک اپنے اخلاق کو ٹھیک کرے گا۔ ہم اپنے اداروں کو اخلاق کے مراکز بنائیں گے، اپنی مسجدوں کو، اسکولوں کو، مدرسوں کو، اپنے گھروں کو، ماں کی گود سے لے کر ہر جگہ تک ہم یہ عہد کریں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنوں کو ہم نے آگے اخلاق والا بنانا، ہم نے ان کو جھوٹ سے روکنا ہے، بد اخلاقی سے روکنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ کہتا نا سورۃ الرعد کی آیات 17 میں، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جب تک مسلمانوں تم نے وہ چیز نہیں کیا جو انسانوں کو خیر کا باعث بنے، تب تک تمہاری بات زمین میں جگہ نہیں پائے گی۔ آج جیپنیز قوم کیوں ترقی کی طرف جا رہا؟ اس کی ہر چیز وہ دنیا کے لیے ترقی کا ذریعہ ہے، انسانوں کے لیے ترقی کا ذریعہ ہے۔ مغرب سے کوئی چیز آئے وہ انسانوں کو اٹھانے والا ہے، اس میں انسانوں کے لیے منفعت ہے۔ اگر اس طرح مسلمان بھی اپنے کارناموں کو، اپنے کاموں کو، اپنی چیزوں کو انسانوں کے لیے مفید بنائے، اور انسان دیکھے کہ مسلمان کے اس کام میں، مسلمان کی اس بات میں میرے لیے فائدہ ہے، تو اللہ پاک اس کو قبول فرمائے گا۔ اور اگر ہمارے کام انسانوں کو فائدہ نہیں دیں گے تو اس کو اللہ پاک ہم سے قبول نہیں کرے گا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو ایک دفعہ بناؤ، چیخ و پکار کو چھوڑو کہ اس نے ہمیں خراب کیا، اس نے ہمیں خراب کیا۔ اپنی خامیاں دوسروں پر مت ڈالو۔ کس وقت یہودیوں کی وجہ سے دنیا میں ہم پٹ رہے، اس وقت اسرائیل کی وجہ سے ہم پٹ رہے، اس وقت فلاں کی وجہ سے ہم پٹ رہے، اس وقت فلاں کی وجہ سے پٹ رہے۔ آج سے تقریباً 48 سے پہلے اسرائیل تو نہیں تھا، پھر کیا تمہاری حالت تھی؟ 40 سے پہلے خود یہودی کمزور تھے، پھر آپ کی کیا حالت تھی؟ اگر آج امریکہ نے تجھے برباد کیا تو 300 سال پہلے تو امریکہ نہیں تھا۔
اس طرح جس طرح آج ہے. اگر تم کہتے ہو کہ مجھے جیپان نے خراب کیا، جیپان تو 200 سال پہلے اس طرح طاقتور نہیں تھی. دوسروں پر مت ڈالو اپنی کمزوریوں کو. اے ایمان والو، اپنی کمزوریوں کو خود دیکھو، خود اس کو ٹھیک کر لو. نقص تم میں ہے، جھوٹ تم بولتے ہو اور اس کو ڈالتے ہو جاپانیوں پر. 2 نمبریاں خود کرتے ہو اور ڈالتے ہو اس کو یہودیوں پر. فراڈ خود کرتے ہو اور ڈالتے ہو اس کو دوسروں پر. اپنے اوپر ڈالو. مانو اس بات کو کہ اس وقت ہم ٹھیک نہیں ہے، ہمیں علاج کی ضرورت ہے. یہ جرت کرو، اللہ پاک تمہاری اصلاح کرے گا. جب تک تم اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھو گے، اور جب کہ تم بیمار ہو تو کیسا علاج ہوئے گا؟ ادفع باللتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. وہ جو پہلی آیات تھی وہ سورہ مائدہ کی 105، اور یہ آیات جو ہے نا 41ویں سورت کی 34ویں آیات. اگر دنیا والوں کے ساتھ تمہارا کوئی مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے دنیا والوں کے ساتھ، تو اس کو اچھی طریقے سے، بھلے طریقے سے حل کرو، حسین طریقے سے. اگر ایک برائی تمہارے سامنے تو اچھائی سے اس برائی کو دور کر لو. پھر تم دیکھو کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست بنے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ برائی کا مقابلہ برائی کے ساتھ نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ برائی کا مقابلہ اچائی کے ساتھ کیا. ظلم کا مقابلہ عدل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. بے انصافی کا مقابلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے ساتھ کی. جھوٹ کا مقابلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کے ساتھ کی. بے ایمانی کا مقابلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ساتھ کی. شرک کا مقابلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ساتھ کیا. کفر کا مقابلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اسلام کے ساتھ کیا. پھر مکے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست نہیں بنے؟ پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست نہیں بنا؟ آج عربوں لوگ، عربوں دنیا میں وہ پیغمبرین کوئی دوست نہیں ہے. آج دنیا میں عربوں لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوست نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوست نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوست نہیں ہے. تم بھی دوست پیدا کر لو. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے میں اپنے اخلاق سے تمام عرب کو متاثر کیا، تو آج 1.80 کروڑ مسلمان اپنے اخلاق سے کیوں دنیا کو متاثر نہیں کر سکتے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعتبار تھا، ایک ساکھ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں تھا، تو ہم بھی تو اسی کی امت، ہم بھی اس طرح بن سکتے. یاد رکھو مسلمانوں، قرآن مجید نے تاکید کی ہے، اگر تم دنیا کو متاثر کرو گے تو درخت کی طرح تواضع اختیار کرو. درخت اٹھتا ہے بہت مضبوطی کے ساتھ، تم بھی اٹھو بہت مضبوطی کے ساتھ، لیکن پھل اپنا نیچے گرا دو. تواضع اختیار کرو، طاقت کے ساتھ تواضع. اسلام تم کو طاقت سے نہیں روکتا، اسلام تم کو مضبوطی سے نہیں روکتا. اسلام تم کو کہتا ہے مضبوط درخت بنو، تناور درخت بنو، لیکن پھر جھکو تاکہ تمہارے سائے میں ہر ایک جو ہے نا آ کر بیٹھے اور تمہارے پل سے ہر ایک کھائے. درخت کے معنی بن جاؤ. اپنی آوازوں کو پست کرو، بے رخی مت برتو، معقول گفتگو کرو، خوبصورت گفتگو کرو، صاف سیدھی گفتگو کرو، ملمہ سازی سے پاک ہو جاؤ، نرم گفتگو کرو، تکبر اور فخر مت کرو، میانہ روی اختیار کرو، لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، غصہ مت کرو لوگوں پر، امانتوں کا خیال رکھو، وعدوں کا خیال رکھو، معاہدوں کا خیال رکھو، گواہی حق کا دے دو، ہمیشہ انصاف پر قائم ہو جاؤ، علم اور تحقیق کے بنا ایک قدم بھی نہیں اٹھاؤ، غلطی کو مان کر اپنی اصلاح کرو، انسانوں کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، ان پر شفقت کرو، انسانوں کے ساتھ حسد نہیں کرو، انسانوں پر غصہ مت کرو، اپنی محنت سے لوگوں کو متاثر کر لو. بہترین سماجی زندگی کے لیے بہترین افراد، اخلاق والے افراد کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم چاہتے کہ ہمارا سماج بہتر ہو، مسلمانوں کا سماج ترقی کی طرف جائے، ہم بھی مہذب قوموں میں شمار ہو جائے، ہمارا بھی ایک تمدن ہو، تو پھر اعلیٰ اخلاق کے حامل ہم نے بننا ہے.
تاکہ پوری دنیا میں مسلمانوں ہمارا ایک اعتبار ہو، پوری دنیا میں ہمارا ایک ساکھ ہو۔ آج کمی ساکھ کی کمی ہے، ہماری چیزوں کا اعتبار نہیں ہے۔ ہمارا نمک ہندوستان میں جا کر اعتبار پیدا کرتا، ہندوستان کے ڈبوں میں بند ہو کر دنیا میں بکتا ہے۔ اگر اسی نمک کو اپنے ڈبوں میں بند کر کے دنیا کو بیچتے، دنیا نہیں لیتا، اس لیے کہ دنیا کو ہم پر اعتبار نہیں ہے۔ ہمارا چاول وہ ہندوستان میں جا کر دوسرے جگہ جا کر اعتبار پیدا کرتا، چیز ہماری ہے لیکن اس کو اعتبار دوسرے دیتے، اس لیے کہ ان کا ساکھ ہم سے بہتر ہے۔ اگر ہمارا اخلاق ہوئے گا، ہمارا ساکھ ہوئے گا، تو ہماری چیز پر دنیا اعتبار کرے گا، جس طرح جاپان کی ہر چیز پر لوگوں کو اعتبار ہے، آنکھیں بند کر کے لوگ اس کو خریدتے، پھر اس طرح وہ ترقی کرتے، پھر ہماری اکانومی، ہمارا اقتصاد، ہر چیز ترقی کی طرف جائے گا، ہمارے بچے خوشحال ہوئیں گے، دنیا کو ہم فائدہ پہنچائیں گے، پھر ہمارا دین کی طرف لوگ متوجہ ہو جائیں گے۔ اس میں اللہ پاک ہم کو خیر و برکت عطا کرے گا کہ دیکھو مسلمانوں، تمہاری وجہ سے میرا دین وہ آگے نکلا۔ آج میں تو کہتا ہوں کہ دین میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم ہے، ترقی میں ہم رکاوٹ، اس طرح رکاوٹوں کو ہم دور کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔